کھاتا اور اس پیالے میں سے پیتا ہے وہ ابدی زندگی رکھتا ہے۔ ہاللیلویا۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح زندہ خدا کی خوشخبری مقدس یوحنا کے مطابق اس کے 6 باب کی 47ویں آیت سے، زندگی کی روٹی میں ہوں۔ تمہارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا اور مر گئے۔ یہ وہ روٹی ہے جو آسمان سے اترتی ہے تاکہ جو اس میں سے کھائے وہ نہ مرے۔ میں وہ زندہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتری ہے۔ اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو ہمیشہ تک زندہ رہے گا، اور جو روٹی جہان کی زندگی کے لیے میں دوں گا وہ میرا گوشت ہے۔ بس یہودی آپس میں یوں کہہ کر تکرار کرنے لگے کہ یہ اپنا گوشت کیوں کر ہمیں کھانے کو دے سکتا ہے؟ مگر یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں، اگر تم ابن انسان کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تو تم میں زندگی نہیں ہوگی۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے، اور میں اسے یوم آخر میں پھر زندہ کروں گا، کیونکہ میرا گوشت حقیقی غذا اور میرا خون حقیقی شرب ہے۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ آج کے دن ہم سب جو یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، ہم سب سر فرانسس جیکب کی اس محنت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اور اس گھرانے کو مبارکباد دینے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ جو سر فرانسس جیکب نے مسیحی ایمان پایا ہے اس کو نہ صرف اپنے تک محدود رکھا ہے بلکہ اب تک زندگی کے گزرے سالوں میں بھی اور اب بھی اس عمل کو آگے بڑھانے کے لیے وہ اپنے کام کو جاری رکھے ہوئے ہیں، ایک اچھے مشنری کی طرح اس دعوے میں ثابت قدم رہتے ہوئے جس میں ہم سب بپتسمہ کے وسیلے سے بلائے جاتے ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح جب عظیم حکم رسالت دیتے ہیں مقدس متی کی انجیل کے 28ویں باب میں 19ویں اور 20ویں آیت میں کہ تم جاؤ اور جا کر تمام قوموں کو انجیل کی منادی کرو، یہ وہ عظیم حکم رسالت ہے جس میں ہم سب بپتسمہ کے وسیلے سے بلائے جاتے ہیں، اور ہمیں یہ حکم دیا جاتا ہے کہ تمام قوموں کو خوشخبری دو، انجیل کی خوشخبری، خداوند یسوع مسیح کے صلیب پر مرنے، اس کے جی اٹھنے، اپنی زندگی میں داخل ہونے کی خوشخبری۔ یہ کتاب جسے سر فرانسس جیکب نے ٹرانسلیٹ کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے تاکہ ہمارے مقامی لوگ ان ایمان کی سچائیوں کو جان سکے جو ایمان کی سچائیاں شاید ہم نے سنی ہے لیکن ہم انہیں گہرائی سے نہیں جانتے۔ ہم آج خداوند کا شکر کریں ان کی اس محنت کے لیے، ان کے اس کام کے لیے، اور خداوند کے اس پاک بدن اور خون کے بھید کے لیے جو خداوند یسوع مسیح نے ہمیں دیا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو کوئی اس میں سے کھاتا اور پیتا ہے وہی ابدی زندگی رکھتا ہے۔ گویا ابدی زندگی کا وعدہ پاک یوکرست کے ساتھ منسلک ہے، اور پھر وعدہ یہ ہے کہ میں اسے یوم آخر میں پھر زندہ کروں گا، اور خداوند اپنے وعدوں کا سچا ہے۔ اور جب اس بھید پر اپنے قلم کو اٹھایا جاتا ہے تو پھر وہ زندگی جس کا عہد ہمارے ساتھ کیا جاتا ہے صرف وہ ہم تک محدود نہیں رہتی بلکہ وہ ان فضاؤں میں ہر طرف گونجتی ہے۔ وہ پیغام جو ابدی زندگی کا پیغام، جو ابدی زندگی کا عہد پاک یوکرست کے وسیلے سے باندھا گیا ہے، وہ ان فضاؤں میں گونجتا ہے، اور آج ہم اسی گونج کو سننے کے لیے، اسی گونج میں شریک ہونے کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ خداوند کا شکر کریں اس کے پاک بدن اور خون کے لیے جس کے وسیلے سے وہ اپنے وعدے کے مطابق کہ میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں، وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے اور ہمارے ساتھ اس عہد کو ہر روز مضبوط کرتا ہے کہ جو کوئی اس روٹی میں سے کھائے گا وہ ابدی زندگی رکھے گا۔ ہم سر فرانسس جیکب کو ان کی اس محنت پر، اس کوشش پر مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ وہ ایمان
जो उन्होंने अपने अबाओ अजदाद से पाया है, उन्होंने आने वाली नस्ल को वही ईमान मुंतकिल किया है। और अब हम सब इस जिम्मेदारी को कबूल करते हैं कि हम यही ईमान जो हम अपने अबाओ अजदाद से पा रहे हैं या पा लिया है, हम इस ईमान को आगे बढ़ाएंगे ताकि हम सब उस गलाबान के गले में शरीक हो सके जो अच्छा चरवाहा है, जो अपनी जान देकर हमें बचाता है, जो अपना बदन हमें खाने को, अपना खून हमें पीने को देता है, ताकि हम उसके साथ उस अब्दी जिंदगी में शरीक हो जिसमें वो हमसे पहले जा पहुंचा है। कि खुदावंद हमें पाक यूक्रिस्त के भेदों में, पाक यूक्रिस्त के अहद में मजबूती से कायम रखे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन।